علماء کرام کے تازہ بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیانہ قد، لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے شان دی اپنے محبوب کو۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی۔ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھری۔ میں آپ کو مدینے کی گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا، وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے، لیکن وقت سمٹ گیا۔ لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمت سے حضور آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک وداع کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے، تو سیاہ پہاڑ ہیں، تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے، طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا۔ یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے، خود بخود ترتیب، ایک ہوتی ہے آورد، ایک ہوتی ہے آمد، یہ آمد ہے۔ طلع البدر، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا۔ من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نقشہ کھینچتے ہیں، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم دل و جان سے آپ سے پیار کرتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واللہ انا احبکن، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ لوگ گھروں کو سجائے بیٹھے، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور آ جاؤ نا، آ جاؤ، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے، ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، مہمان آئے سنبھال لیں گے، رک جاؤ نا ہمارے گھر۔ اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیرائی دیں؟ حضور اونٹنی کی مہار گردن پہ ڈالتے، فرماتے خلو سبیلہا ناقتی مامورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی، پہنچے آپ دریار سرکار یارا۔ یار جب محبت پیدا ہوتی ہے یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں، محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے۔ لیکن حضور فرماتے خلو سبیلہ ناقتی مامور، راہیں چھوڑ دو، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے، چھوڑو چھوڑو اس کا راستہ۔ اللہ اکبر، جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے، یہی بچیوں نے طلع البدر علینا پڑھا تھا اور یہی محلہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا۔ انہوں نے جو لفظ کہے، امام صالحی نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، سبل الہدا والرشاد میں نے کئی مرتبہ یہ مقام پڑھا ہے، باب الہجرہ مسلم شریف باقی کتب حدیث میں بھی ہے، لیکن امام صالحی نے بہت ساری حدیث جمع کی ہیں اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے، انہوں نے جو لفظ کہے نا، جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو ذرا لفظوں کی چاشنی دیکھیے، ان لفظوں سے ٹپکتے شہد کو دیکھیے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی اور لفظ کیا کہیں، ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمن، حضور ادھر تو رک جاؤ، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں،
یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو. پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی؟ نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی. کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے. سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی. جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی. اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی. قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. دوڑے آئے, سامان اتارنے لگے. کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ, اب تو میرے بخت جاگ پڑے ہیں. پھر ان کی کیفیت کیا تھی؟ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا. امروز امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا. جبریل با ملائک درباں شدست و مارا. وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونا بن گیا ہے. یہ ابو ایوب انصاری کے جذبات ہیں. آج شاہوں کا شاہ, آج خسرو حسینہ ماہ نازنینہ, آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونا بنا ہے. کہاں میں کہاں نکہتے گل, باد صبا تیری مہربانی. کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں, تیرے بخت کے تو میرے گھر تک لے آئی. تو کہا امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا. آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ جبریل با ملائک درباں شدست و مارا. لوگوں جبریل کو دیکھو, آج میرے گھر کا پہرا دے رکھا ہے, آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے, کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں. تو کیا حضور کی آمد کا جلوس تھا یار. صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا, ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں, حضور کے ذکر سے سرشار ہو کے جلوس میں شامل ہوں, اور پورے نظم کے ساتھ. اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے, اس کو پیار دینا, اس کو راستہ دینا, اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں, اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا, عقیدتوں کے رنگ میں رہنا. امید ہے کہ جس طرح حضور نے ان بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھیں کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو, تو انہوں نے کہا جی جی, ہم اسی لیے تو آپ کے قصیدے پڑھ رہی ہیں. تو حضور نے فرمایا واللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے حضور ہمیں فرمائے میرے میلاد کے جلوس میں آنے والوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.